وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بلایا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میڈم, یہ امریکہ کی جو حکومت ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایک گروپ ہے کشمیر کے اندر, دا ریزسٹنس فرنٹ, جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی لشکر طیبہ کی پراکسی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی تھی اپریل 2022 کی. گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں, انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی تھی, جس میں اگر آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی. آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے بیسیکلی امریکہ جو ہے اس نے یہ دا ریزسٹنس فرنٹ کو جو بین کیا ہے, اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے, کس وجہ سے کیا ہے؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ سر پہلی بات تو امریکہ ہو یا یو این کی طرف سے جو اس طرح سے کسی گروپ کو ٹیرر گروپ بتایا جاتا ہے یا کسی ایک آدمی کو کہا جاتا ہے, میرے خیال ہے وہ خود وہ بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کچھ چیک کر کے ہی بتایا, تو باقی چیزوں میں تو ہم فوراً یو این کی بات مان جاتے ہیں, اس میں کیوں نہیں مانتے؟ اگر انہوں نے ٹی آر ایف کو اگر کہا ہے کہ جی آپ یہ مطلب ٹیرر آرگنائزیشن ہے, تو پھر ہم ہر جگہ ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہر ٹیررسٹ کو اگر کسی کو ٹیررسٹ بولا جائے یا ٹیرر آرگنائزیشن بولا جائے, ہماری طرف سے صفائیاں جانی کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ آرگنائزیشن جانے اور وہ لوگ جانے, یو این جانے. لیکن ابھی اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جا کر, اور وہاں پر ان کا کلپ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا بھی تھا وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نکلوایا لسٹ میں سے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہر وقت اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے رہتے ہیں. اب انہوں نے اگر ان کو ٹیرر اس میں ڈالا ہے تو کسی نہ کسی لسٹ میں ڈالا ہے, تو کسی نہ کوئی ریزن تو ہوگا نا, ایسی تو نہیں کر دیا ہوگا, کچھ پوائنٹس دیے ہوں گے. جیسے اگر ہم ایف اے ٹی ایف میں گئے تھے تو ہم نے وہ 26 پوائنٹس تھے نا جو ہم نے کلیئر کیے تھے کہ 27 تھے, تو انہوں نے وہ پوائنٹس ہم نے رکھے تھے کہ بھائی یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ ایف اے ٹی ایف میں جا رہے ہیں, اور آپ ایک بار نہیں, آپ شاید 4 بار جا چکے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کو بھی جب انہوں نے کہا تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ سامنے رکھے ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سے کیا اتنی ہمدردیاں آ رہی ہوتی ہیں. پہلے ہی ہم پھنسے ہوئے مشکل میں, ہمیں پہلے ہی جو ہے وہ الزام لگتا ہے کہ ہم ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں, کہ بھی ٹیررس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہمارے لیے کہی جاتی ہیں, اور پھر ہم اٹھ کر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اور وہ بات جو ہے بالکل ایک طرح سے کہیے بالکل ثابت ہو جاتی ہے. نہیں, لیکن میں آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو ایک نیا پنچنگ بیگ چاہیے؟ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لشکر طیبہ جو ہے وہ تو اب ایگزسٹ نہیں کرتی, سروائیو نہیں کرتی, ڈسمینٹل ہے, اس کی سٹرکچر موجود نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے, انڈیا نے کوئی لشکر طیبہ کا نام نہیں لیا, اور لشکر طیبہ کا نام نہ لینا اٹ مینس کہ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اور دیٹ از ناٹ آپریٹنگ. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈلی ان کو کوئی نہ کوئی تو پنچنگ بیگ چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے اس آرگنائزیشن کا نام لے لو اور یہ چیز ہے. اور دوسرا, اگر ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کشمیر کے اندر موجود ہے, اور جو بقول میرے خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کے, یہ تو جو انہوں نے 2019 میں جو کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا اس کے بعد سے ایک گروپ بنا تھا, تو یہ کشمیر کے اندر جو گروپ ہے یہ اس کو کیوں مینیج نہیں کر پاتے؟ سر ہمیں ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن لگی ہے یا پھر ٹیرر فنڈنگ کی یا پھر ٹیرر آرگنائزیشن کی, تو وہ بھارت نے کروایا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ, وہ تمام فیکٹرز ہمارے یہاں موجود ہوں, وہ تمام غلطی ہماری ہو. کیونکہ اگر انڈیا اتنا سٹرونگ ہوتا کہ وہ ہمارے اوپر ان کے کہنے سے کوئی کچھ بھی مان جاتا, تو پھر تو انہوں نے ہماری ایسی تیسی کر دینی چاہیے تھی. جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی لگی ہوئی ہے جو ہم نے بنا کر رکھی ہے اپنی وجہ سے, تو اس کو اگر اتنا پاور ہوتا ہندوستان کے اندر کہ وہ کسی کو بھی کچھ کہیں گے, یو این کو یا کسی کو, اور وہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی بات کے وہ پاکستان کی آرگنائزیشنز پہ یا پاکستان پہ الزام لگا دیں گے, تو پھر تو بہت آسان کام تھا. وہ تو ابھی تک ہمیں بالکل جیسے کہتے ہیں ہمارا کھاتہ بند کر چکے ہوتے. لیکن اس کے بعد ہمارے وہ پوائنٹس نکل بھی تو آتے ہیں نا, ہماری وہ ویکنیسز سامنے بھی تو آ جاتی ہیں, ہماری غلطیاں. اس کا کیا کریں گے؟ صرف بھارت کے کہنے سے تھوڑی کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ایف اے ٹی ایف کی ایگزامپل دی کہ وہ 27 پوائنٹس جو تھے وہ بھارت نے تھوڑی رکھے تھے, وہ تو جنہوں نے ایف اے ٹی ایف میں ڈالا تھا انہوں نے رکھے تھے. اور ہم نے انکار نہیں کیا, ہم نے ایک چیز کے لیے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں, یہ 27 پوائنٹس آپ غلط بتا رہے ہیں. ہم لگ گئے اس کو کلیئر کرنے میں, اور پھر ہم نے کہا ہاں جی, بار بار اسٹیٹمنٹس آتی تھی, ہاں جی ہم نے اب اتنے کر لیے ہیں, اتنے کر لیے ہیں, اب 2 رہ گئے, 4 رہ گئے, 10 رہ گئے, ہم تو یہ بتاتے رہے.
تو سر وہ لوگ صرف الزام تھوڑی لگا رہے ہوتے ہیں, ثبوت بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ڈسمنٹل ہو گئے گروپ اور کام نہیں کر رہے, مجھے نہیں لگتا. یہ تو نام بدل کے الیکشن تک میں آ جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ حافظ سعید کا گروپ تو کئی بار سننے میں آیا کہ الیکشن تک لڑ گیا اور نام بدل کر آ گئے, پھر دوبارہ سے ان کے اوپر ایکشن ہوا تھا. اور یہ اکیلے نہیں, یہ کئی لوگ ایسے جو اپنے گروپ کا نام چینج کر دیتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں. نہیں, گروپ کا نام تو چینج کر کے وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں گروپ ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ انوالو ہیں. تو اس میں پھر کیا پرابلم ہے؟ مطلب دے آر کامن ہیومن بینگ, مطلب انسان ہے, انہوں نے بھی تو اپنا بزنس کرنا ہے, کچھ زندگی گزارنی ہے. تو مطلب اگر گروپ ختم کر دیے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ گڈ. مطلب جن لوگوں نے کیے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پاکستان کو تو پھر یو این کے اوپر کیس کر دینا چاہیے کہ یہ لوگ تو بےچارے ڈسمنٹل ہو گئے, تو کام ہی کچھ نہیں کر رہے, یہ تو ٹوپیاں سی کے گزارا کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو ٹیرر آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. تو ہم ان کے اوپر کیس کیوں نہیں کر دیتے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں اور کہیں یہ دیکھو اتنے عام سے لوگ ہیں بےچارے, اتنے غریب لوگ ہیں, اتنے سیدھے ہو گئے, تو تیر کی طرح سیدھے ہو گئے, اور آپ لوگ ان کا نام ڈالے جا رہے ہیں. تو ان کے اوپر الٹا کیس کر دیں پاکستان جا کے, اگر اتنا ہی کانفیڈنٹ ہیں لوگ, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نام بدل کر آتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں بدلتا, یہ وہی رہتے ہیں جو یہ ہیں. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کتے کی دم ہے, یہ سیدھے نہیں ہوتے. ہاں ان کا طریقہ ہے واردات چینج ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے کسی اور طریقے سے آپریٹ کرتے ہو, اب کوئی اور طریقہ انہوں نے کر لیا ہو, یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن یہ سدھر جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سدھرنے والی چیزیں. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ نے کیوں اس گروپ کو سینکشن کیا ہے اس وقت؟ What do you make of this؟ سر کچھ پوائنٹس ان کے ہاتھ میں آئے ہوں گے جب ہی کیا ہوگا نا, کچھ ایسے صرف اس لیے کہ ان کو ایسا لگا. امریکہ کوئی ہم لوگوں کی طرح تو کام نہیں کرتا کہ میرا خیال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. کچھ نہ کچھ سر پوائنٹس ان کے سامنے آئے ہوں گے, چاہے بھارت نے دیا ہو یا کسی نے بھی دیا ہو, پھر انہوں نے ان کو ویریفائی کیا ہوگا. اگر بھارت بھی کر رہا ہے تب بھی وہ ویریفائی کریں گے. بھارت کے صرف کہہ دینا تو کافی نہیں ہوگا, ورنہ تو ابھی تک یہاں پر جتنے لوگ ان میں سے آدھے تو اریسٹ ہو گئے ہوتے. تو وہ اگر بھارت کا ہی زور چل رہا ہوتا, بھارت نے انہیں کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے اس کو ویریفائی کیا ہوگا, تب جا کے پھر ایسا کیا ہوگا نا. اس لیے کہ جو ٹیرر آرگنائزیشن یا ٹیرر فنڈنگ کے کیسز ہیں, یا جو لوگ ہیں حافظ سعید ٹائپ کے, تو وہ لسٹ جو ہے وہ اتنی, مطلب اس میں 100-200 ہی لوگ ہوں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. تو ان کو انہوں نے چیک کیا ہوگا, ویریفائی کیا ہوگا, اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگا ہوگا. لیکن اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی, انہوں نے ایسا بات کر کے اور ثابت کر دیا کہ ہاں وہ جو یہ کہتے ہیں نا نان اسٹیٹ ایکٹر, تو انہوں نے بتا دیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے, یہ اسٹیٹ ایکٹر ہی ہے, کیونکہ آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے ان کے لیے بات کر رہا ہے. نہیں, یہ ویسے